ڈھونڈا علی کا دروازہ. اور یہ شعر خاص طور سے شعراء جان کے بارے میں کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں خاص طور پر فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ. قسم ہے خانہ کعبہ تیرے تبسم کی. قسم ہے خانہ کعبہ تیرے تبسم کی. قسم ہے خانہ کعبہ تیرے تبسم کی. خدا کے گھر میں بھی دیکھا علی کا دروازہ. خدا کے گھر میں بھی دیکھا خدا کے گھر میں بھی دیکھا علی کا دروازہ. فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ. اور آخری شعر ہلاکتوں سے بچانے کے واسطے خود کو. ہلاکتوں سے بچانے کے واسطے خود کو فلاں فلاں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ. علی کا دروازہ. فلاں فلاں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ. فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ. آخر میں ایک مسئلہ چند شعروں کو ملاحظہ فرمانے جو کل میں مولا عباس کی درگاہ میں پڑھا تھا. ایک بات اور نعرہ سماعت لگا ہے دل نعرہ حسین جیت گئے. لگا ہے دل نعرہ حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. بندہ فرمائیں جو رنگ میں تیر ستم کی ہنسی اڑا کے چلا. جو رنگ میں تیر ستم کی ہنسی اڑا کے چلا. جو تیر مارنے آیا تھا تیر کھا کے چلا. جو رنگ میں تیر ستم کی ہنسی اڑا کے چلا. جو تیر مارنے آیا تھا تیر کھا کے چلا. صغیر ہنس کے پکارا حسین جیت گئے. لگاؤ ہے دل نعرہ لگاؤ ہے دل نعرہ حسین.
پدر کی فتح کرن میں بیان دینے لگے، پدر کی فتح کرن میں بیان دینے لگے، وہ دیکھیے علی اکبر اذان دینے لگے، پدر کی فتح کرن میں بیان دینے لگے، وہ دیکھیے علی اکبر اذان دینے لگے، لگایا کعبے میں نعرہ حسین، لگاؤ ہے دلی نعرہ حسین، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، جہور جری شہ بدر و حنین کا سورج، ہورے جری شہ بدر و حنین کا سورج، صفے یزید سے نکلا حسین کا سورج، ہورے جری شہ بدر و حنین کا سورج، صفے یزید سے نکلا حسین کا سورج، مورخوں نے پکارا حسین، لگاؤ ہے دلی نعرہ حسین، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ یہ بند خاص طور سے مولانا عباس کے پرچم اٹھانے والے نوجوان بھائی بیٹے میں خاص طور سے یہ بند لانا کرنا۔ بلندیوں کا نتیجہ بلند ہوتا ہے، بلندیوں کا نتیجہ بلند ہوتا ہے، علم پہ اس لیے پنجہ بلند ہوتا ہے، علم پہ اس لیے پنجہ بلند ہوتا ہے، زمانہ دیکھ لے سارا حسین جیت گئے، لگاؤ ہے دلی نعرہ حسین، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ اٹھا کے دل پہ علی نے حسینیت کا علم، اٹھا کے دل پہ علی نے حسینیت کا علم، کیا یزید کے گھر میں حسین کا ماتم، کیا یزید کے گھر میں حسین کا ماتم، دیار شام پکارا حسین جیت گئے، دیار شام پکارا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ اٹھاؤ پرچم غازی بپا کرو ماتم، اٹھاؤ پرچم غازی بپا کرو ماتم، کسی بھی بس میں عقیدت میں جاؤ اے میسم، لبوں پہ ہو یہی نعرہ حسین جیت گئے، لگاؤ ہے دلی نعرہ حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔
زبان کا شہر ہے اور بہت بڑا اسکول مانا گیا ہے لکھنؤ، اس لیے میں یہ دو شعر جناب جلال اکبر آبادی صاحب کے، جناب عباس کی ہیبت سے جو سکوت اور خاموشی جو طاری ہوتی ہے، اس خاموشی کو ہم سمجھے کیسے کہ کیسی ہیبت اور کیسی خاموشی، میری طرف متوجہ ہوئیے گا۔ مثلا جناب عباس آ گئے تو اب ہیبت سے خاموشی کیسی ہو سکتی ہے؟ ذہن شاعر کہاں تک سوچ سکتا ہے کہ کیسی خاموشی ہوگی عباس کے آنے کی وجہ سے؟ جناب جلال اکبر آبادی کہتے ہیں کہ اللہ ہے عباس کی ہیبت لبے دریا، اللہ ہے عباس کی ہیبت لبے دریا، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی۔ ارے 9 لاکھ کے مجمع پا سکوت ایسا ہے طاری، گر سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے۔ 9 لاکھ کے مجمع پا سکوت ایسا ہے طاری، گر سوئی بھی گر جائے، گر سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی۔ جس کی ہیبت ظالموں کے دلوں سے دھڑکنے کا حق چھین لے اسے عباس کہتے ہیں، جو نظروں کے زور پر مراد چھین لے اسے عباس کہتے ہیں، جس کا پرچم ہم جیسے غلاموں کے بیچ تبرکن وراثت بن کے منتقل ہوتا رہے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ اس کا پرچم ہمارے پاس ہے، اس کا پرچم ہمارے درمیان ہے، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ ورنہ اس پرچم کے تمنائی تو بڑے بڑے تھے اور کیسے کیسے تھے، جب پرچم نہ ملا تو دیکھنے سے جانے کیا کیا ہونے لگا۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ نوجوانوں کی توجہ کے لیے تاکہ آنے والا شاعر پھر مربوط ہو جائے۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ جناب ڈاکٹر پیام اعظمی کے مصرے ہیں، طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے، ہائے سبحان اللہ، جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے، سبحان اللہ، تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے۔ باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، ہائے کیا تھے وہ حیدر بھائی؟ باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، ارے خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا۔ خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں، تو وہ کہتے ہیں بھیا ارے روک جو سکتا نہیں ایک اسب بے ہنگام کو کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو۔ اب کمیٹی کے 2 منتظمین چکی کے 2 پارٹ بنے ہوئے ہیں اور میں بحیثیت ناظم مثل گندم کے ہوں جو پیسا جا رہا ہوں۔ حیدر صاحب کا کسی اور کے لیے کہنا ہے اور ہمارے بھائی کا کسی اور کے لیے کہنا ہے، میں کسی اور کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر جب 2 رائے اکٹھا ہو جائیں تو پھر ایک رائے حیثیت نہیں رکھتی، حالانکہ وہ 2 رائیں بھی آپس میں مختلف ناؤں ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں چونکہ آغاز ہے اس لیے ایک کی اجازت آپ مجھے دیں۔ میں ایک مداح اہل بیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، مختصر سے وقت کے لیے، وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمیشہ ان کی دعائیں اس جشن میں شریک رہتی ہیں، جناب محسن سعید صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا اور ان کے بعد پھر تیسرا حکم ہے
علی جناب مولانا شوزب قاضی گرولی صاحب کا، اور وہ حکم ہے جناب طاہر فراز رامپوری صاحب کے لیے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا اور اتفاق سے یہی فرمائش بھی آئی ہے، میں ان کے فوراً بعد عالمگیر شہرت کے حامل جناب طاہر فراز صاحب کو آپ کے سپرد کروں گا۔ ابھی آپ کے سامنے ہیں جناب محسن سعید صاحب۔ باوت بلند ایک نعرہ سلوات۔ صرف ثواباً 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہے۔ 14 سال سے دبئی میں 14 موسمین کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہوں اور وہاں پہ اس سلسلے کو باقی رکھا ہے، لیکن جب شعبان میں لکھنؤ آ جاتا ہوں تو بس یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پڑھ کے ثواب حاصل کر لوں، اس لیے میں نے ماموں سے گزارش کی تھی اور بلال بھائی نے میری عزت رکھ لی۔ 4 مجھ سے ملاحظہ ہوں کہ علی کا آغاز بھی علی ہے، علی کا انجام بھی علی ہے۔ کعبے میں جو درار ہے اس سے متعلق یہ 4 مصرے ہیں جس کو سعودی حکومت صدیوں سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ مٹا دے۔ ملاحظہ ہو کہ علی کا آغاز بھی علی ہے، علی کا انجام بھی علی ہے۔ اشیر ہی سے نہ لڑ سکے تم، غدیر سے کس طرح لڑو گے؟ اشیر ہی سے نہ لڑ سکے تم، غدیر سے کس طرح لڑو گے؟ ملاحظہ ہو کہ 1000 پردے 1000 خرچے کیے ہیں تم نے کہ مٹ سکے یہ۔ 1000 خرچے 1000 پردے کیے ہیں تم نے کہ مٹ سکے یہ۔ اما لکیر ہی سے ڈرے ہوئے ہو، امیر سے کس طرح لڑو گے؟ لکیر ہی سے ڈرے ہوئے ہو، امیر سے کس طرح لڑو گے؟ ایک نعرہ سلوات۔ 4 مصرے اور اسی سلسلے کے کہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، کہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے، ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے۔ اور اسی لیے تو دراریں چھپائی ہیں تم نے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے۔ اسی لیے تو دراریں چھپائی ہیں تم نے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے۔ 4 مصرے اور ملاحظہ ہوں امام زمانہ سے متعلق۔ لال بھائی کہا تو آخری 4 مصرے کہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ اور قائم یہاں لگائیں گے عباس کا علم، قائم یہاں لگائیں گے عباس کا علم۔ کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ ایک نعرہ سلوات۔ قائم یہاں لگائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ یہ تھے محترم محسن سعید صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران محبت پیش کر رہے تھے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہ گئی تو انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اتنا نازک شعر سنایا، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ کعبہ ہے خواب، کربلا ہے تعبیر، کعبہ ہے جسم، کربلا ہے جان۔ کربلا نے کعبے کا رنگ نہیں اوڑھا، کعبے نے کربلا کا رنگ اختیار کیا ہے، اور دلیل ہے خلاف کعبہ۔ جب سے کعبے پر غلاف چڑھایا گیا، تاریخ گواہ ہے کہ غلاف کعبہ کا رنگ نہیں بدلا۔ متولی بدلے، حکومتیں بدلیں، اقتدار بدلے، زمانے بدلے، مگر کعبے کے خلاف کا جو رنگ تھا وہ جیسے کا تیسا رہا۔
کہیں سے کعبے کے خلاف کا رنگ نہیں بدلا. یہ سیاہ رنگ کیا ہے؟ سوگ کی علامت ہے. مجھ سے میرے استاد محترم نے ایک عجیب واقعہ بتایا، میں وہی 1 منٹ میں سنانا چاہتا ہوں. سرکار علامہ ہلی، اسے لوہے دل پہ لکھیے گا اور آنے والا شاعر آپ کے سامنے. سرکار علامہ ہلی تاریخ شیعت کا ایک بہت بڑا نام جو ستون کی حیثیت رکھتا ہے. ایسا نام. روز عید مسجد سے نکلے، عید کے دن ظاہر ہے کہ سب اچھے لباس پہنتے ہیں، وہ بھی نکلے. ایک گلی سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے پر سیاہ کپڑوں میں سر جھکائے خاک پر بیٹھی ہے. علامہ ہلی نے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا. علامہ ہلی نے کہا کہ زن مومنہ کلمہ گو ہے. کہا الحمدللہ، رسول و آل رسول کی ماننے والی ہوں. تو کہا پھر ایک گزارش ہے. کا کیا؟ کہا آج عید کا دن ہے، کم سے کم آج تو سوگ بڑھا دیتی. کس کے سوگ میں ہے؟ جو سیاہ لباس میں بیٹھی ہے. مومنہ نے علامہ ہلی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جواب دیا. کہا ہلی یہ بتاؤ کہ عاشورے کے بعد قیامت تک کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آنے والا ہے جس لمحے میں کربلا کا سوگ بڑھایا جا سکے؟ اگر آپ نے اسے محسوس کر لیا ہو تو میرا پیغام پہنچ گیا آپ تک. کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آنے والا ہے جس لمحے کربلا کا سوگ بڑھایا جا سکے؟ علامہ ہلی کے اوپر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ جب وہ واپس گھر گئے تو گھر جانے کے بعد اپنی زوجہ سے انہوں نے کہا کہ اب چاہے جو بھی تاریخ ہو، میں جب بھی گھر سے نکلوں میری جیب میں ایک سیاہ رومال بطور غم کربلا ضرور ہونا چاہیے. اب آپ یہ شعر دہرائیے. مہدی وہاں لگائیں گے عباس کا عالم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے میں آپ کی یادداشت کی ڈائری کو الٹتا ہوں. جو بالکل نوجوان ہیں انہیں بھی کچھ یاد ہوگا، جو بزرگ ہیں انہیں بہت اچھی طرح یاد ہے. اور یہ میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں. آج سے 2-4 سال پہلے سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اور پچھلے 20 برسوں تک چلے جائیے. ایک ایسی آواز جو انتہائی حسین تاثر کے ساتھ آپ سب کے درمیان آئی اور آپ کی سماعتوں کے آنگن میں رخشندہ رہی. اور جب بھی وہ شخص یہاں پر آیا آپ سب حضرات نے بڑے ہی تفاق کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ اپنے آنے والے کا استقبال کیا اور اس کے کلام کو بغور سنا. اور وہ شاعر کل سے لے کے آج تک اس لیے زندہ رہا کہ جتنا حسین ترنم رکھتا ہے وہ اتنی ہی حسین شاعری بھی رکھتا ہے. خداوند عالم نے دونوں زاویوں سے نوازا ہے. میری مراد ہے طاہر فراز رامپوری. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذرانہ محبت پیش فرمائیں. جناب طاہر فراز رامپوری. شاعری کو ملا رتبہ، شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے. شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے. میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے. شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے. میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے. ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، چلتے ہوئے لمحوں کو ٹھہرنا پڑتا ہے.
ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، چلتے ہوئے لمحوں کو ٹھہرنا پڑتا ہے۔ مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے، مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے۔ مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے۔ 4 مصرے میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ لکھنؤ ہے، بات اشارے میں ہوتی ہے، اشارے میں سمجھی جاتی ہے۔ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، سچ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، سچ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ہو جان سے پیاری جسے تشنا لبی اپنی، ہو جان سے پیاری جسے تشنا لبی اپنی، دریا تجھے ایسا کوئی پیاسا نہ ملے گا۔ ہو جان سے پیاری جسے تشنا لبی اپنی، دریا تجھے ایسا کوئی پیاسا نہ ملے گا۔ جانا ہے جسے وہ ابھی میدان سے چلا جائے، اب باز جب آئیں گے تو رستہ نہ ملے گا۔ ایسے کہ جیسے کوئی شریک خدا نہیں، ایسے کہ جیسے کوئی شریک خدا نہیں، میرے حسین سا بھی کوئی دوسرا نہیں، میرے حسین سا بھی کوئی دوسرا نہیں۔ محفل میں آ کے بیٹھیے، پڑھیے درود پاک، اس رت جگہ سے بڑھ کے کوئی رت جگہ نہیں، اس رت جگہ سے بڑھ کے کوئی رت جگہ نہیں۔ اس رات جاگنے سے ہے تقدیر جاگتی، اس رات سونے والوں سے راضی خدا نہیں، اس رات جاگنے سے ہے تقدیر جاگتی، اس رات سونے والوں سے راضی خدا نہیں، اس رات سونے والوں سے راضی خدا نہیں۔ عکس غم حسین ہے جس قلب کو نصیب، جس قلب کو نصیب، اس آئینے سے بڑھ کے کوئی آئینہ نہیں، اس آئینے سے بڑھ کے کوئی آئینہ۔ عکس غم حسین ہے جس قلب کو نصیب، اس آئینے سے بڑھ کے کوئی آئینہ نہیں۔ اور کربل کے راستوں کی ہے جس کے بدن پہ دھول، اس سے زیادہ کوئی چمکتا ہوا نہیں۔ کربل کے راستوں کی ہے جس کے بدن پہ دھول، اس سے زیادہ کوئی چمکتا ہوا نہیں۔ ایک شعر حاضر کرتا ہوں، میرا ذاتی سا معاملہ ہے لیکن آپ شریک ہو جائیں۔ اس سے زیادہ کوئی چمکتا ہوا نہیں، پلکوں پر میری اشک عزا کی ہے وہ چمک، پلکوں پر میری اشک عزا کی ہے وہ چمک، اے آفتاب حشر تو مجھ سے بڑا نہیں، اے آفتاب حشر تو مجھ سے بڑا نہیں۔ اب نام وام چھوڑیے، یہ جان لیجئے، اب نام وام چھوڑیے، یہ جان لیجئے، شیر خدا کے سامنے کوئی ٹکا نہیں۔ شیر خدا کے سامنے کوئی ٹکا نہیں۔ دنیا کا کوئی علم ہو یا علم کائنات، دنیا کا کوئی علم ہو یا علم کائنات، مولا سے جا کے پوچھ لے کر جانتا نہیں۔ دنیا کا کوئی علم ہو یا علم کائنات،
مولا سے جا کے پوچھ لے گر جانتا نہیں. دل میں گداز آنکھوں میں آنسو نئی حیات. ایک شعر ہے دل میں گداز آنکھوں میں آنسو نئی حیات. کیا کچھ در حسین سے ہم کو ملا نہیں. کیا کچھ در حسین سے ہم کو ملا نہیں. اور ایک شعر یہ لکھنؤ ہے تو میں اساتذہ بیٹھے ہیں تمام صاحب علم حضرات تشریف رکھتے ہیں. ایک شعر میں خاص طور سے آخر میں پڑھتا ہوں کہ اللہ رے وہ خیمہ شبیر کی کشش. اللہ رے وہ خیمہ شبیر کی کشش آ تو گیا مگر کوئی اٹھ کر گیا نہیں. اللہ رے وہ خیمہ شبیر کی کشش آ تو گیا مگر کوئی اٹھ کر گیا نہیں. ایک چند اشعار ہیں میں پیش کرتا ہوں کیونکہ ترنم سے ہی مجھے حکم ملا ہے تو میں ترنم سے کوشش کرتا ہوں. صاحب یہاں تو بہت اچھے ماشاءاللہ ترنم ہیں اور اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو اور آپ کی سماعتوں کو دونوں کو. ہمارا لیے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں. سیاہ رات میں سیاہ رات میں سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب. دوسرا مصرع لکھنؤ ہے صاحب علم حضرات ہیں میں کیا عرض کروں بس اشارے کی بات ہے پیش کرتا ہوں. سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب برائے اہل نظر معتبر ابو طالب برائے اہل نظر معتبر ابو طالب. سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی جہاں پلی ہے جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب ہے کائنات کا. جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب ہے کائنات کا. حاضر کرتا ہوں ایک شعر آپ کی سماعت میں بیدار ہیں اور مجھے میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں محفل میں بہت کمزور شاعر کی حیثیت سے اور مشاعرے کی بات الگ جانے دیجئے وہاں پر جانے کا موقع بار بار ملتا ہے. لیکن ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ذاتی معاملہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ محفل میں میری شرکت جب بھی مجھے کوئی موقع ملتا ہے تو مجھے اس لیے ضرور اچھا لگتا ہے کہ وہ جو مشاعرے کی محفلوں میں جا کے تو تھوڑی بہت خرابیاں آ جاتی ہیں یہاں ان خرابیوں سے چھٹکارا ملنے کا اور اندر سے روح کو صاف کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے. کیونکہ آل رسول کا ذکر کرنا
اپنی روح کی طہارت تو چمک دینے کے مترادف ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب، منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا. تب جو چاہوں گا دوسرے مصرے پہ، منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا، ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب. ہر ایک خبر سے منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا، ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب. ہر ایک خبر سے رہے، خدا کے نور سے معمور ہے یہ اہل بیت. خدا کے نور سے، خدا کے نور سے معمور ہے یہ اہل بیت. ان آئینوں کے، ان آئینوں کے ہیں آئینہ گر ابو طالب. ان آئینوں کے ہیں آئینہ گر ابو طالب. علی سے لے کے، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب. نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب. نثار ہوتے رہے علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب. نثار ہوتے رہے. ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی تو غیب سے، توجہ چاہوں گا حضرات، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب. ابھی ہے جاری، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب. ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی ہے جاری
میرا تعلق خانقاہ نیازیہ سے ہی ہے. حسنی حسینی رنگ جہاں ملے. تو یہ سعادت کی بات ہے کہ پاکستان گیا تھا مشاعروں میں، اور بالکل وہاں تو یہ ہے کہ جہاں جہاں کا ویزا ہے آپ کے پاس وہاں جا سکتے ہیں آپ. لیکن میں یہ بات اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اور خوف اس لیے نہیں ہے کہ جو ان کا ہو گیا اسے کس کا خوف ہے نا. تو مجھے وہاں بھی ایک صاحب پوری فیملی تھی، وہ لے گئے کہ صاحب آپ وہاں زیارت کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی کس کی زیارت؟ بولے یہ چھوڑ دیجیے، ہمیں معلوم ہے، اگر آپ کہیں ہاں تو میں ہم لے چلیں آپ. تو وہ مجھے لے گئے صاحب. پورا دن صبح فجر کے بعد سے نکلے تھے، پورا دن ہو گیا چلتے ہوئے. اب تھوڑا سا یہ دل میں ہاتھ ہو کہ بھئی ہمارے پاس ویزا تو ہے نہیں، ہم چلے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. بہرحال وہ لے گئے، اور جب منزل ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ قلندر کے مزار پہ لے گئے تھے. وہاں جب میں پہنچا تو جو وہاں کا رنگ دیکھا تو مجھے لگا کہ اب جب ان کے یہاں آنا تھا تو پھر تو وہ سب پورا سبز رنگ تھا، اور وہاں سب حسینی رنگ میں رنگے ہوئے تھے سب لوگ. خیر وہ بہرحال الگ بات ہے. تو یہ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے ہیں، خانقاہ نیازیہ بریلی شریف. وہاں سے میرا تعلق ایک روحانی سلسلہ ہے. میں نے ایک شعر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. میں نے کہا ہے میں پڑھتا ہوں، اس سے اندازہ اور ہو جاتا ہے. ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب. 11 محرم کو آپ کو تشریف لانا ہے. آپ مجھے اس محفل میں وعدہ فرما لیجیے بلال میاں کہ 11 محرم کو ایک مجلس ہوتی ہے وہاں، اور اس میں آپ کو تشریف لانا ہے. یہ میری گزارش ابھی سے آپ کے ان تمام لوگوں کے درمیان ہے. آپ اگر ہاں کر دیں گے تو یہ سب لوگ گواہ رہیں گے. 11 محرم کو مجھے چاہیے آپ کی منظوری آج اسی وقت. چلیے اللہ مالک نہیں ہو تو مجبوری. آپ نے ویسے وکالت اچھی کی ان کی. دعا قبول خدایا، دعا قبول خدایا، بفیض شاہ نیاز. دعا قبول، دعا قبول خدایا، بفیض شاہ نیاز. ادھر ہی رکھنا مجھے ہے جدھر ادھر ہی رکھنا مجھے، ادھر ہی رکھنا مجھے. دعا قبول خدایا، بفیض شاہ نیاز. ادھر ہی رکھنا مجھے ہے جدھر ابو طالب. ادھر ہی رکھنا مجھے ہے جدھر. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا شکریہ. میرے لیے حکم ہے، اور میرے لیے حکم بڑی جی حیدر
آسان نہیں، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ دوسری شرط ہے، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو، یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہو۔ یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہو۔ تیسری شرط، تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال، تیسری شرط، تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال، تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا۔ اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا۔
تیسری شرط نوازے بھی ہو حسنین مثال، تیسری شرط نوازے بھی ہو حسنین مثال، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا۔ اب ایک شعر ہے، ایک شعر میں حاضر کرتا ہوں، آپ سب مجھ سے زیادہ ذیل لوگ حضرات ہیں، میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ مفلسی میں مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے، مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے، مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے، ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا، ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا، مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے، ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا، ایک ندائی یہ دو بار محمد کے لیے، ایک ندائی یہ دو بار محمد کے لیے، ہو مبارک تمہیں کعبے میں علی کا ہونا، ہو مبارک تمہیں کعبے میں علی کا ہونا، بڑی ترکیبیں لگائیں بڑے پاپڑ بیلے، بڑی ترکیبیں لگائیں بڑے پاپڑ بیلے، ایسے ویسوں کو نہیں آ سکا مولا ہونا، ایسے ویسوں کو نہیں آ سکا۔ آخر میں ممدوح جی زور، تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال، تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا۔ اب ایک یہ لکھنؤ ہے، یہاں پر تو زبان و بیان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہاں آج بھی الحمدللہ یہ تہذیب محفوظ ہے کہ جب اسٹیشن پر اتریے تو رکشہ والا بھی یہ پوچھتا ہے کہ کہاں جائیے گا، تو یہ اچھا لگتا ہے، اس طرح کی تہذیبیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ابھی لکھنؤ میں یہ ایک بات ہے جو اچھی لگتی ہے، اور وہ آپ اس کی نگہبانی فرماتے ہیں، بزرگ آپ کی نگہداری کرتے ہیں، تو یہ زبان اور بیان، اور بلال میاں نے تو آج تو جن حوالوں سے شعر پڑھے ہیں، اور جس طرح کی شاعری انہوں نے اپنے حافظے سے نکال کر اور اپنی ڈائری سے نکال کر آپ کو سنائی ہے، تو بہت ہی خوب ہے۔ میں ان کا بہت مداح بھی ہوں، ان کا فین بھی ہوں، اور گزار بھی ہوں کہ یہ 11 محرم کو اگر ہوں تو ضرور تشریف لے آنا، تو میں برابر یاد دلاتا رہوں۔ تو زبان کی نزاکتوں سے آپ خوب واقف ہیں۔ ایک مسئلہ خاص طور سے، یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، ہمیں انتظار ہے، ہمیں انتظار ہے، دھڑکن بھی دل کی اب تو سماعت پہ بار ہے، دھڑکن بھی دل کی اب تو
سماعت پہ بار ہے، روشن ہوئے ہیں جب سے تیری یاد کے چراغ، تیری یاد کے چراغ، روشن ہوئے ہیں جب سے تیری یاد کے چراغ، روشن ہوئے ہیں جب سے تیری یاد کے چراغ، تاروں کی روشنی بھی ہمیں ناگوار ہے، تاروں کی روشنی بھی ہمیں ناگوار ہے۔ ایک مطلب اور آیا، تو آئے گا ضرور ہمیں اعتبار ہے، ہمیں اعتبار ہے، تو آئے گا ضرور ہمیں اعتبار ہے، ہمیں اعتبار ہے، ہمیں اعتبار ہے، ہم کو یقین وعدہ پروردگار ہے، ہم کو یقین وعدہ پروردگار ہے، سب پیش گوئیاں بھی حقیقت میں ڈھل چکی، حقیقت میں ڈھل چکی، سب پیش گوئیاں بھی حقیقت میں ڈل چکی، حقیقت میں ڈل چکی، حقیقت میں ڈل چکی، آجا فضائے حشر بہت سازگار ہے، آجا فضائے حشر بہت سازگار ہے۔ پھر ایک مطلب آ گیا، کہتا ہے مجھ سے، کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے، نصیری جو یار ہے، کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے، کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے، صورت علی کی صورت پروردگار ہے، صورت علی کی صورت پروردگار ہے، تجدید ہوگی دین محمد کی پھر فراز، محمد کی پھر فراز، تجدید ہوگی دین محمد کی پھر فراز، تجدید ہوگی دین محمد کی پھر فراز، ارے اس بات کا بھی تجھ پہ ہی دار و مدار ہے، اس بات کا بھی تجھ پہ ہی دار و مدار ہے، یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، دھڑکن بھی دل کی اب تو سماعت کے بار۔ یہ تھے جناب طاہر فراز رامپوری صاحب۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس محترم جی آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اتنی ٹھنڈی بھی ہے تو روشن صاحب سے اور والا ہو جائے گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب طاہر فراز رامپوری صاحب بہترین انداز میں کہتے بھی ہیں اور بہترین انداز میں پڑھتے بھی ہیں، لفظوں کے فطری ترنم کو اجاگر کرنا یہ طاہر فراز صاحب کا خاصہ اور حصہ ہے۔ انہوں نے بہترین انداز میں نازک ترین اشعار سنائے کہ اتنا آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، اتنا آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زینب۔ کیا حسین مطلع سنایا
اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو 2 شرطیں رکھی وہ بھی کمال کی شرطیں تھیں. مجھے مرحوم ثقلین حیدر صاحب یاد آئے. بزرگ بھی جانتے ہوں گے، نوجوان بھی ان سے واقف ہیں. محفلوں میں جب نظامت کرتے تھے وہ مرحوم تو فرش پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، آسمانوں کی سیر کرایا کرتے تھے. خدا ان کے عالم ان کی قبر کو نورانی کرے، ان کے درجات کو عالی کرے. یہی یتیم خانے میں محفل ہو رہی تھی اور جناب نیر سرسوی صاحب کلام پڑھ رہے تھے کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. سبحان اللہ. علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. ارے او پستہ قد بدت کے فتوے، علم عباس کا اونچا بہت ہے، علم عباس کا اونچا بہت ہے. اب اہل نظر صاحبان احساس بیٹھے ہیں آپ کے لیے الحمدللہ. اب کیا کبھی بھی اس مجمع کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ نازک شعر ہے سنیے گا. نیر سرسوی صاحب نے شعر سنایا کہ نظر لگ جائے نہ اصغر کو مولا. ہائے 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 آخری مجمع تک نظر لگ جائے نہ اصغر کو مولا، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے. تو مجھے بات کرنی ہے مرحوم ثقلین حیدر صاحب کی. جواب بھائی بزرگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. دیکھیے انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اب ہم خود ہی استاد خود بخود بن جائیں تو یہ بات الگ کی ہے. ورنہ اگر کسی کے لہجے سے متاثر ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے نہج سے متاثر ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے روشن کیے ہوئے چراغ سے چراغ جلا رہے ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے. آج تو یہ ہے کہ چراغ آپ نے روشن کیا، تیل ہم نے انڈیل لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تو مرحوم ثقلین حیدر صاحب جنہوں نے بہت کچھ دیا ہے ہماری محفلوں کی دنیا کو. جب نیر سرسوی صاحب یہ کلام پڑھ کے ہٹے اسی یتیم خانے میں 13 رجب کو، بزرگوں کو یاد ہوگا یہ ہمارے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو مرحوم ثقلین حیدر صاحب کے حافظ ہیں. جب وہ پڑھ کے ہٹے کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، تو مرحوم برجستہ شاعر بھی تھے، وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا نیر سرسوی صاحب نے مطلب پڑھا کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، مگر میرا یہ کہنا ہے کہ مگر ہوتی ہے جب جنت کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا ہے. مگر ہوتی ہے جب جنت کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے. مرحوم ثقلین حیدر صاحب ایک جگہ نظامت میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. ایک منٹ کی زحمت ہے، ایصال ثواب ہو ان کو بھی یاد کیجیے. میری طرف دیکھیے گا، متوجہ رہیے، منتظمین میری طرف متوجہ رہیے. میں یہ خاص واقعہ نظر کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے مولا تعلق دل کو دیکھتے ہیں، مولا کیفیت عشق کو دیکھتے ہیں، مولا کیفیت جذب کو دیکھتے ہیں. یاد رہے عشق علی جب تک سرحد جنون میں نہ پہنچے بہلور نہیں بناتا. میں نے کچھ کہا ہے اسے محسوس فرمائیے گا. وہاں عشق کی قدر ہے، جذبے کی قدر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک محفل ہو رہی تھی حسین ڈے،
وہ نظامت کر رہے تھے چندی گڑھ میں کہیں، تو بڑے ادبا دانشوران وہاں پر تھے اور بڑے ہی محترم شعراء تھے، طویل فہرست تھی. جیسے ہمارے نیئر بھائی کے سامنے کبھی کبھی پریشانی آ جاتی ہے کہ نظامت کر رہے ہیں، منتظمین نے فہرست کچھ دی ہے، الگ سے بھی کچھ مولا کے مداح ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں. اب ان کا دل رکھیں یا توڑیں، اگر دل توڑتے ہیں تو مولا سے ڈر لگتا ہے، پڑھوائیں انہیں تو منتظمین ناراض ہوں گے. یہ بڑی یعنی ششوپنج والی کیفیت ہوتی ہے. تو ثقلین حیدر صاحب بتاتے ہیں کہ بڑی نازک صورتحال تھی اور سارے اساتذہ بیٹھے تھے. ایسے میں ایک شخص میلی کچیلی شیروانی پہنے ہوئے جس میں کئی جگہ پیبند لگے ہوئے اور سوئیوں سے سلے ہوئے پیبند، وہ شخص بیٹھا ہوا کالا چشمہ لگائے ہوئے، اس کے ہاتھ میں ایک عصا، اور وہ بار بار کہے ثقلین صاحب مولا کے دربار سے محروم نہ لوٹاؤ، ثقلین صاحب مجھے اس بارگاہ سے محروم واپس نہ کیجیے، پڑھوا دیجیے. ثقلین صاحب کہیں کہ مجھے ڈر بھی لگے اور پھر میں فہرست کو دیکھوں اور اس آنے والے کا حلیہ دیکھوں. کہنے لگے کہ آخر کو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہ پڑھوائیے، آپ نہ پڑھوائیے، مگر دعا یہ کیجیے کہ میں مولا سے شکوہ نہ کروں. تو ثقلین صاحب کا بیان ہے کہ میں لرز گیا، مرحوم ہو گئے، خدا ان کے درجات کو عالی کرے. بی بی کی کنیزیں سنیں اور بچوں کو لوریوں میں پلائیں. یہ بات یاد رہے، بچوں کو سیسا کی پلائی بھی دیوار بنانا چاہیے عقائد کا، اس لیے کہ آج کل جو ہمائیں چل رہی ہیں وہ چراغ عقیدت کو بجھا دینا چاہتی ہیں، حالانکہ ایسا ہو گئے. ثقلین صاحب کہنے لگے کہ میں لرز گیا، میں نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ بتائیے کتنا پڑھیے گا. انہوں نے کہا قسم کھاتا ہوں خالی ایک مطلع پڑھوں گا، قسم کھاتا ہوں خالی ایک مطلع پڑھوں گا. ثقلین صاحب کا کہنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے بادی ناخواستہ یہ کہہ کے بلایا کہ بھائیو جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں یہ شخص میری جان پہ آیا ہوا ہے، عذاب بنا ہوا ہے، ایک مطلع کا اس نے وعدہ کیا ہے، میں بلا رہا ہوں، اگر اس سے زیادہ پڑھے تو آپ ذمہ دار ہیں. یہ کہہ کے میں نے اس شخص کو بلایا. جب وہ اٹھنے لگا تو مجھے پتا چلا یہ نابینا ہے. جب وہ اٹھنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو نابینا، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے. ایسا ٹیک کے اٹھا، ادھر ادھر جب اشاروں سے چلنا چاہتا تھا کہ اتنے میں کسی نے بازو پکڑا، اس مداح کو مائک تک لایا. وہ مداح آ کے مائک پر پہنچا، دونوں آنکھیں نہیں ہیں. اتنی گزارشوں کے بعد مائک پہ آیا ہے. اسے کہتے ہیں عشق. آتے ہی اس نے مصرع پڑھا، کہتا ہے شبیر کی نالین پا دو نین تصدق. ہائے ہائے ہائے، اے مولا کے نام کی خیرات کھانے والوں، اسے کہتے ہیں عشق. کہتا ہے شبیر کی نالین پا دو نین تصدق. ارے دو نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق.
दो नैन तसद्दुक, दो नैन तो क्या चीज है? मरहूम सकलैन साहब फरमाते थे कि इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि आसमान फर्श पर आया या फर्श आसमान में चला गया। जो कैफियत थी, आंखों से जो चश्मे उबले तो फिर किसी को होश नहीं, जाने किस कैफियत में दिल से लगी हुई थी। मैं पढ़ दिया, बारगाह में कबूल हो गया। अभी परसों नजीर भाई ने क्या शेर पढ़ा था, यही तो पढ़ा था नजीर बाकरी साहब ने कि जब न रोके से रुके आंसू, चंद लोग थे वहां पे मगर उनकी जानिब से ये तोहफा है पूरे मजमे के लिए। जब न रोके से रुके आंसू तो फिर ऐसा लगा, जब न रोके से रुके आंसू। आपका भाई इतना बड़ा जुमला नहीं कहता कि तोहफा, मगर इस वक्त कह रहा हूं कि नजीर बाकरी साहब की तरफ से ये तोहफा, जब न रोके से रुके आंसू तो फिर ऐसा लगा हमने पुरसा दे दिया, ज़हरा ने पुरसा ले लिया। ये कैफियत पैदा हुई। उसके बाद सारे शुअरा ने मिल के फैसला किया कि अब महफिल को यहीं पे तमाम कर दो, अब इसके बाद कोई नहीं पढ़ेगा। तो बस खुदा हमें भी तौफीक दे कि हम जब बारगाह हुसैन में आए, चाहे सुनने के लिए आए चाहे पढ़ने के लिए आए, हमारे अंदर तफरीहाती उन्सुर ज़हन में गर्दिश न करें, बल्कि हम अकीदत और हकीकत के जज्बे के तहत इस फर्श पर आए। इसलिए कि इसी फर्श पर किसी के पहलू में आदम होंगे, किसी के पहलू में नूह होंगे, किसी के पहलू में इब्राहिम होंगे, किसी के पहलू में मूसा होंगे, किसी के पहलू में ईसा होंगे। ये जिक्र आले मोहम्मद है। यहाँ कहाँ पर कौन बैठा है किसी को मालूम नहीं, लिहाजा एहतराम मलहूज़े खातिर रहे, आपसे ज्यादा मुहज़्ज़ब कौन होगा। आइए ये मुख्तसर सी तमहीद ताहिर फराज रामपुरी साहब के बाद मैंने इसलिए पेश की कि अब मैं जिस शायर को आपकी बारगाह समात में पेश करने जा रहा हूँ, अगर पिछले साल का जश्न आपकी याददाश्त के आंगन में अभी तक महफूज है तो आपको याद होगा कि एक नौजवान शायर माइक पर आया था और आने के बाद उसने एक मिसरा पढ़ा था जनाब अली अकबर की तरफ से कि नमाज होगी यहीं पर, अज़ान। आइए कलीम अहले बैत जनाब कलीम असगरदीन और माइक पर है, आप हज़रात समझ लो। आपकी मोहब्बतों को पेश नज़र रखते हुए और मोहतरम बिलाल साहब का एक जुमला, ये वो जगह है जहाँ एहसास मुसाफिरत ख़त्म हो जाता है। दो मिसरे पेश करता हूँ, उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ कि अली, और ये बिल्कुल सच्चाई है जो दो मिसरे आपके महसूसात हैं तो पेश कर रहा हूँ कि अली के चाहने वाले हैं हर इलाके में, अली के चाहने वाले हैं। मिसरा मुलाहिजा करेंगे कि अली के चाहने वाले हैं हर इलाके में, हुसैन वाला कहीं बेवतन नहीं होता, हुसैन वाला कहीं, अली के चाहने वाले हैं हर इलाके में, हुसैन वाला कहीं बेवतन नहीं होता। यहाँ से पेश करता हूँ कि हमने पुरसा दे दिया, ज़हरा ने पुरसा ले लिया। और शहजादी के जिक्र से आगाज़ करता हूँ कि फातिमा का जिक्र है सुनना सुनाना चाहिए, फातिमा का जिक्र है सुनना सुनाना चाहिए और इस बहरे करम में डूब जाना चाहिए, और इस बहरे करम में डूब जाना चाहिए। और जुज़्वे अहमद फातिमा ज़हरा की तय्यब ज़ात है, नाम जब आ जाए उनका सर झुकाना चाहिए, नाम जब आ जाए उनका सर झुकाना चाहिए। और यहाँ से आखिरी फर्दक आमादा हो जाए आपकी जिम्मेदारियों को शामिल करते हुए शेर पेश करता हूँ कि नाम जब आ जाए उनका सर झुकाना चाहिए। और मुंतखब हक ने किया इस वास्ते ज़हरा का घर, मिसरा पेश करता हूँ कि मुंतखब हक ने किया इस वास्ते ज़हरा का घर, आयतें भेजूंगा कोई तो ठिकाना चाहिए, आयतें भेजूंगा, मुंतखब हक ने किया इस वास्ते ज़हरा का घर, आयतें भेजूंगा
आयतें भेजूंगा, कोई तो ठिकाना चाहिए। और अब लखनऊ में शेर पेश करता हूं कि आयतें भेजूंगा, कोई तो ठिकाना चाहिए। और फातिमा का जिक्र जो रोके उसे मत छोड़िए, फातिमा का जिक्र जो रोके उसे मत छोड़िए। सबसे पहले राह का पत्थर हटाना चाहिए, सबसे पहले राह का पत्थर। फातिमा का जिक्र जो रोके उसे मत छोड़िए। फातिमा का जिक्र जो रोके, फातिमा का जिक्र जो रोके उसे मत छोड़िए। सबसे पहले राह का पत्थर हटाना चाहिए। और जुल्म का सर अपने कदमों तक झुकाने के लिए, जुल्म का सर अपने कदमों तक झुकाने के लिए हजरत अब्बास का परचम उठाना चाहिए। हजरत अब्बास का परचम, हजरत अब्बास का परचम। जुल्म का सर अपने कदमों तक झुकाने के लिए हजरत अब्बास का परचम उठाना चाहिए। और बहुत अहम शेर आपके हवाले करता हूँ उलमा और शोराए कराम से दुआओं की इल्तिमास के साथ और आपकी मोहब्बतों के एतबार पर शेर पेश करता हूँ कि जुल्म का सर अपने कदमों तक झुकाने के लिए हजरत अब्बास का परचम उठाना चाहिए। और करबला तक इसलिए मेरी हंसी खामोश थी। जुल्म का सर अपने कदमों तक झुकाने के लिए हजरत अब्बास का परचम उठाना चाहिए। और करबला तक इसलिए मेरी हंसी खामोश थी। जुल्म जब रोने लगे तब मुस्कुराना चाहिए, जुल्म जब रोने लगे। करबला तक इसलिए मेरी हंसी खामोश थी, करबला तक इसलिए मेरी हंसी खामोश थी। जुल्म जब रोने लगे तब मुस्कुराना चाहिए। और मरते दम तक उनके आने का करेंगे इंतजार, मरते दम तक उनके आने का करेंगे इंतजार। क्या करे जीने का कोई तो बहाना चाहिए, क्या करे जीने का कोई तो, मरते दम तक उनके आने का करेंगे इंतजार। क्या करे जीने का कोई तो बहाना चाहिए। उस आदमी को कहीं आसरा नहीं मिलता, उस आदमी को कहीं आसरा नहीं मिलता जिस आदमी को रसूल खुदा ने छोड़ दिया। उस आदमी को कहीं आसरा नहीं मिलता जिस आदमी को रसूल खुदा ने छोड़ दिया और बगैर फातिमा जहरा खुदा से मांगा था। एक सलवात पढ़ दें आप हजरात। उस आदमी को कहीं आसरा नहीं मिलता जिस आदमी को रसूल खुदा ने छोड़ दिया और बगैर फातिमा जहरा खुदा से मांगा था। मिसरा पेश करता हूं, मुलाहिजा करेंगे कि बगैर फातिमा जहरा खुदा से मांगा था। कबूलियत का इलाका दुआ ने छोड़ दिया, कबूलियत का इलाका बगैर फातिमा जहरा खुदा से मांगा था। कबूलियत का इलाका दुआ ने छोड़ दिया। और गमे हुसैन में रोए तो मर नहीं सकते, वहां है मौत जहां फातिमा ने छोड़ दिया, वहां है मौत जहां बगैर फातिमा जहरा खुदा से मांगा था। कबूलियत का इलाका दुआ ने छोड़ दिया। गमे हुसैन में रोए तो मर नहीं सकते, वहां है मौत जहां फातिमा ने छोड़ दिया। और मिला हुसैन का साया जो फितरुसोहुर को, मिला हुसैन का साया जो फितरुसोहुर को जज़ा ने थाम लिया और सजा ने छोड़ दिया, जज़ा ने थाम लिया। मिला हुसैन का साया जो फितरुसोहुर को जज़ा ने थाम लिया और सजा ने छोड़ दिया। यहाँ माशाल्लाह वो हजरात बैठे हैं जो माह मुहर्रम बनाते हैं और ये हक बात कहना का अगर उन्हें हक नहीं होगा तो किसको होगा। अब शेर पेश करता हूँ कि जज़ा ने थाम लिया और सजा ने छोड़ दिया। जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है ठोकरों के सिवा, जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है ठोकरों के सिवा, सितम को लाके वहां करबला ने छोड़ दिया। सितम को लाके वहां जहां पे कुछ नहीं मिलता है, जहां पे कुछ नहीं मिलता है ठोकरों के सिवा, सितम को लाके वहां करबला ने छोड़ दिया। बगैर फातिमा जहरा खुदा से मांगा था। कबूलियत का इलाका
دعا نے چھوڑ دیا اور یہ ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے، مصرع سن لے، یہ ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے، میرے لیے تجھے میرے چچا نے چھوڑ دیا، میرے لیے تجھے، یہ ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے، یہ ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے، ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے، میرے لیے تجھے میرے چچا نے چھوڑ دیا، میرے لیے تجھے میرے چچا نے چھوڑ دیا، بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا، قبولیت کا علاقہ دعا نے چھوڑ دیا، یہ ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے، میرے لیے تجھے میرے چچا نے چھوڑ دیا۔ دیکھیے ایک شعر اور مجھے شہزادہ علی اصغر کے لیے سنانا ہے، اس میں ایک ردیف ہے صاحب، عمر وقار کی عمر بہار کی عمر، اور اس میں 3-4 شعر اور ایک شعر جناب شہزادہ علی اصغر کے لیے پیش کرنا ہے، ملاحظہ کر لیں، اور امام کے حوالے سے ہی پیش کرتا ہوں کہ جہاں سے خلقت انسان کا تصور ہے، جہاں سے خلقت انسان کا تصور ہے، شروع ہوتی وہیں سے ہے انتظار کی عمر، شروع ہوتی وہیں سے ہے انتظار کی عمر، اور جہاں میں ہم نہ رہیں حسرتیں رہیں گی ضرور، ہماری عمر سے لمبی ہے اعتبار کی عمر، ہماری عمر سے لمبی ہے اعتبار کی عمر، اور گرا ہوا ہے بہت مرحب غرور حیات، بہت بلند علی تیرے انکسار کی عمر، بہت بلند علی تیرے انکسار کی عمر۔ اور اب شعر پیش کرتا ہوں آپ کی یہاں موجودگی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اب شعر ملاحظہ کر لیں کہ بہت بلند علی تیرے انکسار کی عمر، اور بغیر ان کے کہاں ہے تصور عزت، مصرع ملاحظہ کر لیں، بغیر ان کے کہاں ہے تصور عزت، در علی سے ہٹے گھٹ گئی وقار کی عمر، بغیر ان کے کہاں ہے تصور عزت، در علی سے ہٹے گھٹ گئی وقار کی عمر، مرا جو عشق میں ان کے وہ زندہ باد ہوا، مرا جو عشق میں ان کے وہ زندہ باد ہوا، بہت بڑی ہے شہیدی کے جانثار کی عمر، بہت بڑی۔ اب یہ شعر جس کے لیے میں نے گزارش کی تھی، یہ دعاؤں کی التماس کے ساتھ شعر پیش کرتا ہوں، مولا آپ کی حاجتیں پوری کریں، شعر پیش کرتا ہوں کہ بہت مرا جو عشق میں ان کے وہ زندہ باد ہوا، بہت بڑی ہے شہیدی کے جانثار کی عمر، اور کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا، کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا، اسے حسین نے بخشی ہے شیرخوار کی عمر، اسے حسین نے بخشی ہے، کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا، کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا، اسے حسین نے بخشی ہے شیرخوار کی عمر۔ ایک صلوات کا سہارا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا، اسے حسین نے بخشی ہے شیرخوار کی عمر، جو دیکھا ہاتھ غازی کے اٹھے تلوار تک پہنچے، جو دیکھا ہاتھ غازی کے اٹھے تلوار تک پہنچے، اجل کے ہاتھ بڑھ کر گردن کفار تک پہنچے، اجل کے ہاتھ بڑھ کر گردن کفار تک پہنچے، اور بتا اے منزل قوسین معراج سر حیدر، بتا اے منزل قوسین معراج سر حیدر، جب ان کے پاؤں دوش احمد مختار تک پہنچے، جب ان کے پاؤں دوش، بتائے منزل قوسین معراج سر حیدر، جب ان کے پاؤں دوش احمد مختار تک پہنچے، اور کہیں بھی جذبہ ایثار نے مڑ کر نہیں دیکھا، کہیں بھی جذبہ ایثار نے مڑ کر نہیں دیکھا، علی کے عشق میں میسم فراز دار تک پہنچے، علی کے عشق میں میسم، علی کے عشق میں میسم فراز دار تک پہنچے، اور خط شمشیر کھینچا ہے جرین غیظ میں آ کر، اگر ہمت کسی میں ہے علمبردار تک پہنچے، اگر ہمت کسی میں ہے، خط شمشیر کھینچا ہے جرین غیظ میں آ کر، اگر ہمت کسی میں ہے علمبردار تک پہنچے۔ اب شعر سنیں، چوتھے امام کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں، اگر ہمت کسی میں ہے علمبردار تک پہنچے، اور کہو عیسیٰ سے جو چرخ چہارم تک گئے، لیکن کہو عیسیٰ سے جو چرخ چہارم تک گئے، لیکن مسیحائی میں پائے عابد بیمار تک پہنچے، مسیحائی میں پائے، کہو عیسیٰ سے جو چرخ چہارم تک گئے، لیکن
مسیحائی میں پائے، پائے عابد بیمار تک پہنچے، مسیحائی میں پائے، عابد بیمار تک پہنچے۔ صرف 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں۔ آخری قطع مجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے پیش کرنا ہے۔ ملاحظہ کر لیں کہ اور کیا لوگے محبت کا صلہ عباس سے، اور کیا لوگے محبت کا صلہ عباس سے، ساری دنیا کو ملا درس وفا عباس سے، ساری دنیا کو ملا درس وفا عباس سے، اور آرزو مولا علی کی اور بنی ہاشم کا چاند۔ پیار کرتے ہیں بہت اہل قصہ عباس سے، پیار کرتے ہیں بہت اہل قصہ عباس سے، اور وہ علی کا شیر تھا، اس کی شجاعت کو سلام۔ آج تک ڈرتا ہے ظلم کربلا عباس سے، آج تک ڈرتا ہے ظلم کربلا عباس سے۔ اور یہ آخری یہ قطع بند پیش کرتا ہوں، اس کے بعد التماس دعا جناب زینب کے حوالے سے، کہ آج تک ڈرتا ہے، آج تک ڈرتا ہے ظلم، وہ علی کا شیر تھا، اس کی شجاعت کو سلام۔ آج تک ڈرتا ہے ظلم کربلا عباس سے، اور پھر گیا نظروں میں سب کی مارے کا صفین کا، پھر گیا نظروں میں سب کی مارے کا صفین کا۔ ایک سپاہی بھی نہ دریا پر لڑا عباس سے، ایک سپاہی بھی نہ دریا پر لڑا عباس سے، اور کس طرح گھر لوٹ کر آتا ستمگر کا وجود، اس کو زینب نے نہ چھوڑا جو بچا عباس سے، اس کو زینب نے نہ چھوڑا۔ کس طرح گھر لوٹ کر آتا ستمگر کا وجود، اس کو زینب نے نہ چھوڑا، اس کو زینب نے نہ چھوڑا، اس کو زینب نے نہ چھوڑا جو بچا عباس سے۔ حضرات حکم ہے، بہرحال میرے پڑھنے میں یقیناً اس وقت کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال 4 مصرع اور جناب زینب کے لیے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل میں پیش کروں گا، کہ اس کو زینب نے نہ چھوڑا جو بچا عباس سے، اور مٹتا نہ کبھی شام غریباں کا اندھیرا، مٹتا نہ کبھی شام غریباں کا اندھیرا۔ یہ شام وہ ہے جس کا سویرا نہیں ہوتا، یہ شام وہ ہے جس کا سویرا نہیں ہوتا، اور اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زینب، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا، ورنہ کبھی دنیا میں، اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زینب، ورنہ کبھی دنیا میں، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں۔ حضرات میرے لیے حکم ہے، 2 قطعات پیش کرتا ہوں، کہ انہی کا فیض ہے ارمان جس پر ناز کرتے ہیں، انہی کا فیض ہے ارمان جس پر ناز کرتے ہیں، یہ ہے باب الحوائج دامن حاجات بھرتے ہیں، یہ ہے باب الحوائج دامن حاجات بھرتے ہیں۔ اور وفا کے شہر کا کیا خوب قانون سخاوت ہے، وفا کے شہر کا کیا خوب قانون سخاوت ہے، دعا شبیر سے مانگو عطا عباس کرتے ہیں، دعا شبیر سے مانگو۔ وفا کے شہر کا کیا خوب قانون سخاوت ہے، دعا شبیر سے مانگو عطا عباس کرتے ہیں۔ اور اب بہت قیمتی 4 مصرے، اتنی قوت مجھے اس وقت مولا عطا کر رہے ہیں، میں پیش کرتا ہوں، آپ بہرحال سن لیں، کہ دعا شبیر سے مانگو عطا عباس کرتے ہیں، اور حشر تک دور امامت کی حفاظت کے لیے، حشر تک دور امامت کی حفاظت کے لیے پرچم حق کی قسم سب سے بڑے ہیں عباس، پرچم حق کی قسم سب سے۔ دیکھیے حضرات، جس وقت مولا امام حسین علیہ السلام نے نماز صبح عاشور ادا کی تو امام کے مصلی کی طرف تیر آئے۔ اب جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کا مصلی پانی پر ہوگا، نماز کی حفاظت کی کیا کیفیت ہوگی وہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں کہ حشر تک دور امامت کی حفاظت کے لیے پرچم حق کی قسم سب سے بڑے ہیں عباس، اور اب مصلی کی طرف تیر نہیں آ سکتے، اب مصلی کی طرف تیر نہیں آ سکتے، آج دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں عباس، آج دریا کے کنارے پہ، اب مصلی کی طرف تیر نہیں آ سکتے، اب مصلی کی طرف تیر نہیں آ سکتے، آج دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں عباس۔ جلدی جلدی آپ کے سارے مہمان شاعروں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بس یہ اعلان ہے، یہ سماعت فرما لیں کہ جشن عید غدیر زیر اہتمام
تنظیم ولی عصر جلال فرد الشریف بتاریخ 19 اکتوبر 2013 بروز ہفتہ و مقام صحن روضہ کاظمین لکھنؤ کل ہند محفل مقاصدہ منعقد ہوگی. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. چونکہ جناب امیر مولا غدیر کا جشن ولایت ہوگا اس لیے تمام مولائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اب میں آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں آپ کے مہمان شاعر کو پیش کرتا ہوں. میری گزارش ہے اس مداح اہل بیت سے جس کی فکر بھی نفیس ہے، جس کی آواز بھی نفیس ہے، جناب نفیس ہلوری سے گزارش ہے کہ مائک میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. حضرات وقت کافی ہو چکا ہے، بغیر کسی تمہید کے چند اشعار سماعت فرمانے اجازت ہے. کوئی نہیں علی سا ملا دور دور تک، بطور خاص جہاں جہاں سماعت فرمائیں. کوئی نہیں علی سا ملا دور دور تک، لے کر چراغ ڈھونڈا گیا دور دور تک، لے کر چراغ ڈھونڈا گیا دور دور تک. اب یہاں سے شعر سماعت فرمائیں. تیغ علی چلی تو کسی کی نہیں چلی، سماعت فرمائیں. تیغ علی چلی تو کسی کی نہیں چلی، تیغ علی چلی تو کسی کی نہیں چلی، میدان میں کوئی نہ ملا دور دور تک، میدان میں کوئی نہ ملا دور دور تک. شیخ مقام بلال بھائی دے دیے گا کہ پہنچی ستم کی کوششیں پیہم کے باوجود. ہمارے بلال بھائی نے ابھی کہا کہ ہمارے عقیدے پہ وار کیا جا رہا ہے. بطور خاص سماعت فرمائیں. پہنچی ستم کی کوششیں پیہم کے باوجود، پہنچی ستم کی کوششیں پیہم کے باوجود، ذکر علی کی ٹھنڈی ہوا دور دور تک، ذکر علی کی ٹھنڈی ہوا دور دور تک. نام علی لیا تو ستارے نکل پڑے، نام علی لیا تو ستارے نکل پڑے، چھائی تھی مشکلوں کی گھٹا دور دور تک. آخر میں مقطع سماعت فرمائیں. اس کے بعد پھر ایک تازہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مدح علی کے صدقے میں شہرت ملی نفیس، مدح علی کے صدقے میں شہرت ملی نفیس، میں بھی قصیدہ پڑھنے گیا دور دور تک، میں بھی قصیدہ پڑھنے گیا دور دور تک. ایک درود بھیجئے حضرات. لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے، سماعت فرمائیں، ہمارے ساتھ جڑ جائیے. لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے، قرآن دینے لگتا ہے نقطے نئے نئے،
लगता है नुक्ते नए नए, कुरान देने लगता है नुक्ते नए नए। शेर समाज फरमाए जहाँ जहाँ था, मन्नू भाई वहीं से शेर समाज पढ़वाइए। इब्ने अली का झूला झुलाने के वास्ते, इब्ने अली का झूला झुलाने के वास्ते, आते हैं सुबह शाम फरिश्ते नए नए, आते हैं सुबह शाम फरिश्ते नए नए। इब्ने